تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات جو ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں اور جو غریب کی آواز بنتے ہیں۔ حادثہ یہ ہے کہ مسیحی بچہ دانش دانیل جس کی عمر 15 سال 6 ماہ، اس کو ملکھا والا روڈ ہے بخاری ٹاؤن، وہاں سے جبراً اغوا کیا جاتا ہے۔ 5 دن حبسِ بجا میں رکھا جاتا ہے۔ پہلے ہمارے پریشر کی وجہ سے مقدمہ 3 دن کے بعد درج ہوتا ہے، پھر ہم ایس ایچ او صاحب سے کہتے ہیں کہ جی آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچے کی کیا پوزیشن ہے، خاندان کو تو میں نے نہیں بتایا، لیکن ایسے حادثات کی صورت میں جہاں پہ لوگ جنسی تشدد کرتے ہیں، وہاں پہ پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں 1% چانس ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی جان نہ لے، لیکن عموماً ایسے حادثات میں جو ملزمان ہیں وہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا پاکستان ملک جو ہے یہ اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی ریاست میں تصور نہیں ہے بلا رنگ نسل مذہب کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو، لیکن چونکہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں حکمرانی جو ہے وہ اس کا فقدان ہے، اور حکمران اس لائق نہیں کہ ان کے سپرد اسلامی ریاست کی جائے۔ قانون موجود ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہے۔ ایس ایچ او صاحب پہ جب دباؤ ڈالا گیا، میں ایس ایچ او تھانہ صدر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ بچہ آ جائے گا۔ ہم تھانے سے ابھی گھر نہیں پہنچے تو بچے کو 9 بجے کے قریب یہ کوہ نور پلازا ہے اس کے سامنے سنسان سڑک پہ پھینک کے چلے گئے۔ وہ جیسے تیسے بھی گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے پہ بھی اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کی ماں باہر تھی اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا، اور اس کے بلیڈنگ جاری تھی۔ ہم نے ایس ایچ او کو بتایا، اس نے کہا جی صبح 10 بجے، ہم نے کہا جی اس کی فوراً اس کا میڈیکل لیگل لینا چاہیے۔ ایس ایچ او صاحب نے کہا جی کہ آپ صبح 10 بجے آئیں۔ خیر صبح چونکہ ان بچے کی والدہ جو تھی وہ کچھ سیریس حالت میں تھی، تو ہم پہنچے ادھر تقریباً 11 سوا 11، تو انہوں نے کہا جی کہ تفتیشی صاحب لاہور گئے ہیں، وہ آئیں گے۔ تو پھر شام 7 بجے تک ہم تھانے میں بیٹھے رہے۔ تفتیشی صاحب آئے، منت سماجت کی، اور 17 گھنٹے کی ڈیلے کے بعد وہ ہاسپٹل لے کے گئے۔ اندر شاید ساز باز تھی یا کیا تھی۔ ابھی جب اس کا جو ہے دوبارہ بورڈ کے آرڈر ایشو ہیں، تو ابھی میں ادھر تھا اپنا سول ہاسپٹل میں، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ڈاکٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں تو ڈاکٹ ملا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پولیس والے نے تو اندر جانا ہی نہیں تھا، آپ کے سپورٹ ڈاکٹ کرنا تھا، اس کے کسی والد نے والدہ نے بچے کے ساتھ اندر جانا تھا، لیکن پولیس والا بچے کو لے کے اندر گیا، اور بچہ وہاں سے بھاگ کے باہر آیا کہ جی میں نے سب کے سامنے کپڑے نہیں اتارنے، یا مجھے اگر ڈاکٹر نے چیک کرنا ہے تو ڈاکٹر چیک کریں۔
पुलिस वाला फिर बाहर आया, वो बाजू पकड़ के अंदर लेके गया और 5 मिनट के अंदर मेडिकल का फैसला करके 6 मिनट में मेडिकल लीगल रिपोर्ट थी वो भी हम हाथ में थमा दी और उसमें कहा जी कि बच्चे के साथ ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ। तब भी बच्चे का ब्लीडिंग जारी थी। हम खैर बच्चे को घर लेके गए, बच्चे की तबीयत ख़राब होने की सूरत में हम दोबारा हॉस्पिटल आए, सिविल हॉस्पिटल। उन्होंने कहा जी कि आप सुबह 10 बजे आके तो जो OPD है वहाँ पे दिखाएं। हम हॉस्पिटल गए, OPD बंद थी, वहाँ पे हड़ताल थी। हमें कहा जी कि आप सर्जिकल एमरजेंसी में जाएं। हम सर्जिकल एमरजेंसी में गए, वहाँ पे खातून डॉक्टर थी और मैं बच्चे का ब्लड एक बोतल में लेके गया कि जी ये सिचुएशन है, MLC जैसा भी आपने दिया है बच्चे की हालत, आप बच्चे को मारना है। खैर वो डॉक्टर साहिबा जो पहले खातून थी उन्होंने कहा जी कि रब भुल गया लगता लोगों में। खैर उन्होंने एक सर्जन को बुलाया अपने से सीनियर, उन्होंने बच्चे का अंदर को घंटा डेढ़ लगा के मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर सर्जन को बुलाया कि इनका चूँकि MLC बन गया हुआ है तो अब हम अपनी राय क्या दे सकते हैं। तो सीनियर सर्जन साहब ने कहा जी कि हम इस पे अपनी ये वाली राय नहीं दे सकते, हम तो इलाज कर सकते हैं, हम राय नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जी कि आप MS साहब के पास चले जाएं। हम MS साहब के पास गए, वहाँ पे DMS साहब थे। उन्होंने कहा जी कि अगर ये वाले जो सर्जिकल के डॉक्टर हैं ये को अपनी राय देंगे तो मुतनाज़ा हो जाएगी, तो हम ये करना नहीं चाह रहे आप। लेकिन 2.5 दिन बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल रखा, उसकी ट्रीटमेंट हुई। उन्होंने कहा जी कि जब तक इसके ब्लड ख़त्म ना हो इसको डिस्चार्ज नहीं किए, 2.5 दिन। और जब 2.5 दिन के बाद डिस्चार्ज रिपोर्ट आई तो उस पर डॉक्टर्स ने लिखा कि ब्लीडिंग भी है और स्किन रैशेस भी हैं, लेकिन इसकी वजह मालूम नहीं कर सके। अगर वजह मालूम नहीं कर सके तो बच्चे को एंटीबायोटिक क्यों टीके लगाते रहे, उसको ड्रिप्स क्यों लगाते रहे और बिला वजह क्यों उसका इलाज जारी रखा। और उन्होंने 2.5 दिन के बाद हमें कहा जी कि आप ऐसा करें कि मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई करें, तो ये करें वो करें। अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पे रियासती अदारे जिनकी वजह से अदालतों में इंसाफ फराहम होना है, मैं ये नहीं कहता कि ये एक क्रिश्चियन बच्चे के साथ हुआ है। यहाँ पे मैं चूँकि इंसानी हकूक़ का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, मेरा ज़्यादा चक्कर रहता है कचहरियों में, थानों में। यकीन करें नासिर मसीह हर गरीब थानों और कचहरियों में बिलख रहा है और ऐसे हादसात आम हो गए हैं और हम दावे कर रहे हैं कि जी मदीना की रियासत किसी को पता ही नहीं है। हमने आइन शुरू किया है कि जी हम अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसको अपने मुल्क में कायम करेंगे, लेकिन वर्दी और इख्तियारात जो हैं उसके आगे अल्लाह ताला की कोई हैसियत नहीं है। और हम जो इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हैं, जो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है, मसीह है, हम हमारे पास जो भी आता है हमारी ये कोशिश होती है कि उसके साथ उसकी मदद के लिए जाया जाए। लेकिन आफरीन है, तकलीफ़ है कि तफ्तीशी अफसर के क्या बच्चे नहीं हैं? क्या जिस डॉक्टर ने 5 मिनट भी नहीं लगे उसने मेडिकल, क्या वो सर्जिकल वालों के पास नहीं भेज सकता था कि जी वो इसकी पूरी चेकअप के बाद कोई फैसला डिक्लेयर करें? ये हालात हैं। और उसके बाद जो बच्चे का सैंपल लिया गया लाहौर भेजने के लिए, तफ्तीशी अफसर ने कहा जी कि सैंपल जो है इसको अपना मुद्दई को कहा है, गरीब आदमी को, कि तू ना सुबह गाड़ी लेके ही हमने लाहौर जाना सैंपल जमा करवाने।
اس نے گاڑی کروائی ہے 5 بجے اس نے ٹائم دیا ہے، یہ 5 بجے گاڑی کروا کے تھانہ صدر کے آگے کھڑا رہا ہے، مچھلی فارم کے پاس کھڑا رہا ہے، اس کو فون ملاتا رہا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ جب اس نے فون اٹھایا تو اس نے کہا جی کہ میں کھولنے والے پہنچ گیا ہوں، تم ایسے کرو تم گھر چلے جاؤ۔ شام 5 ساڑھے 5 بجے اسی تفتیشی کا فون آتا ہے کہ جی میں سیمپل غلط لے آیا ہوں، اور اس کی ریکارڈنگ بھی اس کے فون میں موجود ہے کہ میں سیمپل غلط لے آیا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی 5000 سیمپل پڑے تھے، ٹھیک ہے، سیمپل پہ ٹائم ہوتا ہے، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی گالی نکال کے اس نے فون میں کہا جی ڈاکٹر نے فلاں ایسے کر کے تو مجھے سیمپل غلط دے دیا، تو اب میں دوبارہ سیمپل۔ یہ حالات ہیں۔ دیکھیں میں چونکہ میرا تعلق مائنورٹی کمیونٹی سے ہے، ہم سب کا تعلق مائنورٹی کمیونٹی سے ہے، جب تک ہم آپ کے پاس نہیں آتے، جب تک کوئی کسی غریب کی رسائی آپ تک نہیں ہوتی، تب تک انصاف کی فراہمی جو ہے نا وہ ناممکن ہوئی ہوئی ہے۔ تو مہربانی کریں، آپ پہ بڑا اعتماد ہے، آپ ہمارا حوصلہ ہیں، تو آپ اس پہ ہمارے ساتھ چلیں اس بچے کو انصاف دلوانے کے لیے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، آپ کی توسط سے اعلیٰ حکام تک، حکومت تک میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا انصاف کی خاطر، یہ بھول جائیں کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے۔ اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ وہ مسیحی نمائندہ ہے، کسی مسلمان کا نمائندہ ہے، ان کے اپنے للے تللے جو ہیں وہی ختم نہیں ہوتے، کسی کو کسی کی بھی فکر نہیں ہے۔ تو میں باقی بھی دوست بیٹھے ہیں، میں میڈم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آج ہم بیٹے دانش ڈینیل کی ہونے والی زیادتی کے سلسلہ میں جو قانون کی لاپرواہی، ان کی نیگلیجنسی، جرم تو جرم ہی ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جو غلط بات ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے، کہ کیا پولیس والوں کی لاپرواہی یا ڈاکٹروں کی جو کیئر لیس ہے یا میڈیکل سرٹیفکیٹس صحیح نہ دیں گے تو کیا ہماری جو قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے رائٹ کی بات ہم کرتے ہیں، جرم کے خلاف ہم جو آواز اٹھاتے ہیں، کیا یہ اس طرح کی جو ان کی حرکتیں ہیں وہ ہماری آواز بند کر سکتے ہیں؟ ہمیں جب تک انصاف نہیں ملے گا، ہم آج مائنورٹی کاکس کے پلیٹ فارم سے اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں حکومتی اداروں کو، ریاست کو، انتظامیہ کو، اور ڈاکٹرز کی جو سستی کی وجہ سے جو غلط رپورٹ ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اپنی قوم کے لیے لڑتے بھی رہیں گے، انصاف بھی مانگیں گے، اور اس جو وکٹم فیملی ہے، جو پریشان ہے، جو ماں باپ، آپ بھی سارے اولاد والے ہیں اور سبھی کی اولاد ہے، خدا کا خوف کریں کہ آئندہ بھی، آج تو جو ہے ہم جس کے لیے بات کر رہے ہیں، آئندہ بھی ہم عادی ہیں احتجاجوں کے اور سٹرگل کرنے کے، جدوجہد کرنے کے۔ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم یہ بتانا بھی چاہتے ہیں جو ذمہ داران لوگ ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارے پیچھے جن کی بیک ہے، سیاسی نمائندے ہوں یا حکومتی ادارے ہوں، ریاست ہو یا قانون ہو، ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور اپنے حق کی بات اٹھائیں گے، اور بیٹے دانش ڈینیل کی فیملی کے لیے ہم انصاف ضرور لے کر رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی آج کا جو یہ واقعہ ہے اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جو آپ کو بتا دی گئی ہیں،
اور ہم امید کرتے ہیں کہ میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ، چونکہ جہاں جہاں بھی ادارے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے وہ بھاگتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں پہنچاتے، تو میڈیا ہی ایک ٹول بچتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے، اور لوگوں کی امیدیں ہیں آپ سے وابستہ ہیں کہ آپ لوگ، چونکہ ایک آپ ہی ہیں جو فیئر چیز دکھاتے ہیں۔ اب یہ جس کرب سے پہلے تو وہ بچہ اغوا ہوا ہے، اغوا کے دوران جس کرب سے خاندان گزرا ہے، جس طرح سے کس بندے کے وہ پاس نہیں گئے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، یہ بنیادی کام تھا ادارے کا، پولیس کا، کہ وہ ان کے بچے کو بازیاب کرائے، ڈھونڈے، لا کے دے۔ لیکن جب یہ ادارے نہیں ڈلیور کرتے تو لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، اور جہاں پہ سربراہ ریاست یہ کہتے ہیں کہ ادارے سیاسی دباؤ میں نہ آئیں، میرٹ پہ کام کریں، تو ساتھ میں یہ کیوں نہیں ان کا کرتے احتساب کہ جب وہ اپنی ڈیوٹی سے غفلت کرتے ہیں، جب وہ اپنے کام پورے نہیں کرتے تو بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، بچوں سے زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کی جانیں جاتی ہیں۔ کیا اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی جان جائے گی تبھی حرکت میں آئیں گے؟ اس لیے اداروں کا محاسبہ ہونا، انصاف ملنا، جو غریب آدمی ہے کہ اس کی ایکسیس ہے کیا، وہ جائے کہاں، کس کے پاس جائے؟ ایک ادارہ ہی ہے جس سے اس نے انصاف لینا ہے، اگر وہاں سے بھی اسے انصاف کی بجائے دھتکارا جائے گا، گالیاں پڑیں گی، دبکے پڑیں گے، تو وہ کدھر جائیں گے؟ اس لیے یہ جو غمزدہ خاندان یہاں پہ موجود ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، جو ان کے اوپر کمیونٹی یونٹ ہیں، جو اعلیٰ حکومتیں ہیں، ان سب سے یہ درخواست ہے آپ کے توسط سے کہ جو یہ مظلوم خاندان ہے، ان کے بچے کو انصاف دیا جائے۔ ظلم کی پشت پناہی کر کے، مجرم کی پشت پناہی کر کے ہم کون سی سوسائٹی آباد کرنا چاہتے ہیں؟ یا ایک بچے کے ساتھ ہوگا، اس کو انصاف نہیں ملے گا، اس مجرم کو اگر شیلٹر ادارے دیں گے، عدالتیں دیں گی، ہاسپٹل دیں گے، سرکاری مشینری دے گی، تو پھر یہ تعداد بڑھے گی۔ آج ان کے بچے کے ساتھ ہوگا، کل کو کسی اور کے ساتھ اسی گلی میں ہوگا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا لازمی ہے، تاکہ سوسائٹی کو بچایا جا سکے، معاشرے کو بچایا جا سکے، شہر کو بچایا جا سکے، ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ پہلے ہی ہمارا امیج کس حد تک ہم گرے ہوئے ہیں بطور معاشرہ، بطور سوسائٹی، بطور کمیونٹی اور بطور قوم، کون سے جرم ہمیں نہیں ہے، اور اوپر سے ہم جو ظالم ہیں، جو جرم کرتے ہیں، ان کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں۔ اداروں کا کام ہے انصاف فراہم کرنا، اور وہ چند پیسوں کے لیے، وہ شاید جو انہوں نے اگر کچھ مالی مفاد لیا بھی ہو تو وہ ختم بھی ہو گیا ہوگا۔